وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ایک جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا. ویسے تو انسان کی سب سے بڑی عظمت پر اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ اسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا، اور جسے اللہ وحدہ لا شریک صحابیت کے لیے بھی چنے اور صحابیت میں اولیت بھی دے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید قرب بھی عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، اور پھر یہ رشتہ داری بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ جائے تو پھر عظمت اور فضیلت سوا ہو جاتی ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہی افراد میں سے ایک ہیں جو صحابی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور صحابیت میں جو اولیت ہے، سب سے پہلے مسلمان اسلام لانے والے ہیں، ان میں بھی ان کا شمار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی دامادی کے لیے بھی چنا۔ یہ اپنی جگہ پہ بڑی فضیلت کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اللہ نے یہ بھی ہمارے سامنے بات لا دی کہ بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بلحاظ علم بھی ان کی بڑی فضیلت ہے۔ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہیں وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے جتنی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں، نہ اتنی حدیثیں جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، نہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے خلفائے راشدین میں چاروں میں سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بطور خاص علم کی دعا بھی فرمائی کہ اللہ اسے علم سے نواز دے، اور وہ حدیث تو بڑی ہی مشہور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ فرمایا، اور کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن میں قاضی بنا کے بھیجا، اور ساتھ ہی نصیحت فرمائی کہ جب تک آپ دونوں بندوں کی ویسے ہی بات نہ سن لو، دوسرے بندے کی ویسے ہی بات نہ سن لو جیسے پہلے بندے کی بات سنی ہے، اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا۔ تو جب تم دونوں بندوں کی اچھی طرح بات سن لو گے پھر فیصلہ کرنا، تو یہ تمہارے لیے حق پہچاننے میں زیادہ آسانی رہے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسی چیز کا خیال رکھتا، اور اللہ وحدہ لا شریک مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی مہیا فرماتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والے ساتھیوں میں سب سے زیادہ قربت کے لیے جن کا انتخاب فرمایا وہ کئی ایک لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن سے لے کے، نبوت سے پہلے سے لے کے، نبوت ملنے کے بعد، مدینہ ہجرت کے وقت، ہجرت کے بعد، پھر غزوات میں، حتیٰ کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلانات فرماتے جا رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگوں کو بول کے وہ بتاتے جا رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے، یہ اعلان کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت چند صحابہ ہیں، 3 یا 4، کہ جن کی قسمت میں یہ ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن فرمایا۔ ان میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دے رہے تھے، حضرت عباس تھے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 1-2 صحابی اور تھے، غسل بھی دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں بھی اتارا، دفن بھی کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی، جیسے دوسرے صحابہ کا نام لیا، نام لے کے جن کو جنت کی بشارت دی گئی وہ 10 جو مشہور ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارت پائی ہے،
ان میں چوتھا نمبر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں بطور بیوی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی عطا فرمائی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح البخاری میں ایک باب باندھا ہے، اس باب کے ذیل میں پھر احادیث لے کے آئے ہیں۔ باب ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا، اور باب میں جو بڑی عبارت درج کی ہے وہ یہی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ انہوں نے اوپر عنوان کے اوپر آپ یوں سمجھیں کہ باب کو عنوان ہی یہ دے دیا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کی دلیل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی تمام عورتوں میں سردار وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی۔ یہ وہی ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے جن کے لیے بطور شوہر اور بطور خامد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صابرہ اور شاکرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اٹھا اور بیٹھا کرتے تھے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھک اور بیٹھک کے مشابہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھک اور بیٹھک تھی۔ جب وہ چلی جا رہی ہوتی تو ان کی چال بالکل اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں پھر اولاد سے بھی نوازا، اولاد سے نوازا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو پہلا بیٹا دیا اس کا نام جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرب رکھنا چاہ رہے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کا نام اپنے چچا حمزہ کے نام پہ رکھا، اور جناب حسین کا نام حسین کے چچا جعفر کے نام پہ رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نام تبدیل فرما دیے۔ آئے کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے اس کا نام آپ کے چچا کے نام سید الشہداء کے نام پہ حمزہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو حسن ہے، اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا۔ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود پسند کیے ہوئے نام ہیں۔ جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ماں باپ نے جو نام رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ جو اپنی پسند کے نام تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا میں میری خوشبوئیں ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن رکھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ تینوں نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے، ایک کا نام بشر تھا، ایک کا نام بشیر تھا، اور ایک کا نام مبشر تھا، میں نے ان تینوں ناموں کے وزنوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تینوں نام رکھے ہیں۔ وہ روایات بہت ساری ہیں، نام کیا کیا رکھے گئے، کیسے رکھے گئے، لیکن یہ بات بالکل واضح اور طے ہے کہ یہ دونوں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پسند کے نام تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں سے محبت۔ ویسے تو زینب کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ عمرو ابن ابی العاص کی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز پڑھتے ہوئے اٹھا لیا کرتے تھے، کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے، سجدہ میں جاتے اسے بٹھا دیا کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قیام کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو دوبارہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کچھ ایسی ہی تھی۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے اور خوش ہوتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ لمبا سجدہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جب خود سے ہٹیں تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں، کہیں ایسے کھیلتے رہے اور میں سجدے سے سر اٹھا لوں، یہ کہیں گر نہ جائیں، ان کو چوٹ نہ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، دیکھا کہ سامنے دونوں بھائی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما چلتے آ رہے ہیں، سرخ رنگ کے کرتے یا جبے زیب تن کیے ہوئے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ گر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترتے ہیں، دوران خطبہ آپ ممبر سے نیچے اترے، دونوں کو اٹھایا اور لے آئے اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کے موقع پہ کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا، اے ابن عمر یہ بتائیے، مسئلہ پوچھنے والا بندہ عراق کا رہنے والا تھا، یہ بتائیے کہ اگر احرام کی حالت میں محرم آدمی مکھی مار بیٹھے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرے؟ لوگوں کو مخاطب کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے لوگوں بات سنو، یہ عراق کا رہنے والا ہے، مکھی کے بارے میں سوال کرتا ہے، نبی کے بیٹے کو ذبح کر دیا، اس کا خیال ان کو نہیں آیا، اس کا کبھی کفارہ نہیں پوچھا کہ ہمارے بڑوں نے وہاں کے رہنے والوں نے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ حسین جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو میری خوشبوئیں ہیں، اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ میری جنت کی خوشبوئیں ہیں، دونوں جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرے جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو علی کی مشابہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے، تیری شکل رسول اللہ سے ملتی ہے، اپنے والد سے نہیں ملتی، اور ساتھ ہی فرمانے لگے میرا باپ تجھ پہ قربان ہو کہ تیری شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ شکل و شباہت میں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی، اسی طرح جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور اس نے چھڑی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ پہ رکھی، تو انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا وہ اللہ کے بندے تو وہاں پہ چھڑی رکھ رہا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے، اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے چوما کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب حسن اور جناب حسین سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ انہیں چومتے ہیں، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شفقت کرتا نہیں ہے اس پہ شفقت نہیں کی جاتی، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں ہے، یعنی اولاد کے ساتھ پیار اور اولاد کو چومنا اور بوسہ دینا یہ رحم ہے، یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ شفقت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے ساتھ ہے، صرف نواسے ہی نہیں کہتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے یہ میرا بیٹا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے دلائل نبوت میں سے ہے کہ ویسے ہی ہوا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید اختلاف کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اپنی حکومت سے دستبرداری کا اعلان کیا، صلح کی، اور جس سال انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی اس سال کو مسلمان پھر عام الجماع کہا جاتے تھے کہ یہ آپس میں اکٹھے ہونے کا سال ہے، اتحاد کا سال ہے۔ یہ تھے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات انہیں یاد کرواتے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت سیکھی، جو وطر میں پڑھی جاتی ہے دعائے قنوت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھی، اور آپ مجھے دعائے قنوت ایسے سکھاتے تھے جیسے کوئی قرآن کی آیت سکھاتا ہے۔
پوچھا گیا وہ کون سی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سیکھی کہ آپ قنوت میں پڑھیں؟ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے میرے بیٹے پڑھو اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت سکھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، یا ایک روایت میں ہے کہ راستے میں نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے، چند ایک کھجوریں آئی پڑی تھیں، ان میں سے جناب حسن نے ایک کھجور کو اٹھا لیا اور منہ میں ڈال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکالو، منہ سے باہر نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو باہر نکلوا دیا اور پھر فرمایا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، زکوٰۃ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہ زکوٰۃ و خیرات اور صدقہ یہ ہم نہیں کھاتے۔ کیوں؟ انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کے مالوں کی میل کچائل ہے، اور ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لیتے، ان کا زکوٰۃ میں کوئی حق نہیں ہے۔ نکلوا دی کھجور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے۔ یہ روایت بھی جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے، زکوٰۃ استعمال نہیں کرتے۔ جو سید ہے حقیقی سید وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہم میرے لیے بنو ہاشم کے لیے بنو مطلب کے لیے زکوٰۃ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں۔ اور جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مشابت جو تھی وہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال سے جس کی زیادہ مشابت تھی دونوں بھائیوں میں وہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فقیہ، مدبر اور عالم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر اپنے والد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، اور پھر اسی دین کو، اسی علم کو آگے لوگوں کو سکھایا۔ اور کبھی بھی کہیں پر بھی مسلمانوں کی آپس میں اختلاف کی بات سنتے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد، تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے شدید محسوس کیا کرتے تھے، شدید محسوس کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ نصیحت فرماتے کہ لوگوں اتفاق جو ہے وہ دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، اسی پہ رہنے کا سبق دیا ہے، جو اختلاف ہے یہ ہمیں دین اسلام نے سکھایا نہیں ہے، یہ شیطان کی سازش و چال ہے کہ ہمیں اس نے اختلاف میں ڈال دیا ہے، اور اسی لیے جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دیا۔ آئیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے فقیہ عالم اور محدث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ سیکھا، پھر اپنی والدہ محترمہ سے بھی کچھ سیکھا، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم حاصل کیا۔ اور پھر یہ عظمت و شان بہت بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان دونوں کے لیے نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہونے کی بشارت دی کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا میں حسین کا، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے بھی محبت کرے گا، جو حسین سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے بھی نفرت کرے گا۔ یعنی حسین سے نفرت کرنا یہ باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے اللہ مجھے حسین پسند ہے، اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما، اور اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سید بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو باقاعدہ ایک سبق دیا ہے کہ لوگوں دیکھو ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جو پاکیزہ ترین گھرانہ ہے، جس گھرانے کا تذکرہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں، اور جس گھرانے کا تذکرہ جب تم درود پڑھتے ہو تو اس درود میں بھی کرتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ یہ ہمارا گھرانہ ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ ہے وہ گھرانہ بھی ہمارا گھرانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے باپ، ہمارے والد، ہمارے نانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے والد محترم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری والدہ محترمہ، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ اپنا تعارف ان الفاظ میں کروایا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے صحابہ تھے وہ آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کو باقاعدہ سمجھا بھی کرتے تھے کہ واقعتاً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے۔ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ آپ نے جناب حسین سے کہا، حسین ہمارے پاس آتے نہیں ہو۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، آپ ہمارے پاس آتے نہیں ہو، آیا کرو۔ کہا میں آپ کے پاس آیا تو تھا، لیکن میں نے آپ کے بیٹے کو دروازے پہ دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اندر کچھ کام میں مصروف ہیں، میں نے اجازت طلب کی ہے اپنے والد سے اندر آنے کی، ابھی تک مجھے اجازت نہیں ملی۔ کہنے لگے میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا جب اپنے بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تو مجھے کہاں ملنے کی اجازت دیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے سردار، تو میرے پاس آتا اور میں تجھے اجازت نہ دیتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باقیوں کا معاملہ اور ہے، تیرا معاملہ اور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی میں مدینے میں آتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ان کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے تھے۔ یہ گھرانہ یہ پاکیزہ گھرانہ ہے، یہ مقدس گھرانہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ حدیث قصا اس چیز کو بالکل واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ڈال کے جناب فاطمہ ہیں، جناب علی ہیں، جناب حسن ہیں، جناب حسین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے چادر ڈال کے فرمایا، اپنے سب کے اوپر چادر ڈالی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ گھرانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قرآن کی گواہی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی اولاد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹی سے کیسی نسل؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں کہ میرے بیٹے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں کہ میرے اہل بیت ہیں، جب رسول اللہ خود فرما دیں کہ میری نسل ہے، دلیل کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ دلائل دیتے ہیں لوگ کہ نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، نام بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیوں کی طرف نسل ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، خیال نہیں ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیہ کو، ارشادات مبارکہ کو اچھی طرح پڑھا نہیں ہے، یاد نہیں کیا، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ لوگ محض اپنی ضد کی بنا پہ، تعصب کی بنیاد پہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نسل کہاں سے آ گئی، وہ تو بیٹوں سے چلتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ حسین میرا بیٹا ہے، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین میرا میں حسین کا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرا گھرانہ، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی کہ میرا یقین و ایمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں ان کی اہمیت قرآن کی آیت سے کم نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت سے کم نہیں ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے شہادت جیسے عظیم مرتبے پہ فائز فرمایا، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے شہادت جیسے عظیم مرتبے پہ فائز فرمایا۔ مظلوم شہید ہوئے، مظلوم شہید، مظلوم ترین شہید جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں ہیں، گھر سے باہر ہیں، گھر سے باہر ہیں، سفر میں ہیں، پھر
اہل و عیال بال بچے ساتھ ہیں، سفر میں بندہ کئی ایک چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، بعض مسائل اور مشکلات ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں انہیں دھوکے سے بلا کے ورغلا کے دھوکہ دے کے شہید کروایا۔ اور بات وہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ پوچھتے پھرتے ہو کہ مکھی مر جائے تو کفارہ کیا ہے، بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو قتل کر دیا، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ نام انہوں نے عراقیوں کا ہی لیا، یہی تھے جنہوں نے ورگلایا، جنہوں نے دھوکہ دیا، جنہوں نے بلایا بھی اور بلا کے پھر مکر گئے کہ ہمارا تو ان خطوط سے، ان پیغامات سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کا حوالہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ یہ گھرانہ پاکیزہ گھرانہ ہے، اس گھرانے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس گھرانے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جایا کرتے سب سے آخر میں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے جایا کرتے، اور جب سفر سے واپس آیا کرتے پہلے مسجد میں 2 رکعتیں ادا کرتے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ سب سے آخر میں جن کے پاس سے جاتے اور واپس آتے تو سب سے پہلے جس گھر میں آتے وہ یہی گھر ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ وقت کافی ہو گیا، اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ